ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اکثروا من الصلاة علی فی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ، فرمایا جمعہ کے دن اور رات میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، تو جس نے ایسا کیا فمن فعل ذلک کنت لہ شہیدا وشافعا یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا جس نے ایسا کیا میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و رحمت سے رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں میں آج پھر ہم اپنے سلسلے درس حدیث شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں آپ سماعت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، احادیث مبارکہ، اور حدیث مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد پیش نظر رہی۔ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ بھی جان پاتے ہیں۔ اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، جس حدیث مبارک کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس حدیث مبارک کو کتاب الدعوات میں ذکر کی فضیلت کے باب میں ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو زمین میں گھوم پھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، پھر جب وہ کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کسی مقام پر پا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ اپنی منزل اور اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ۔ یعنی ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں اور ان کی مجالس کو تلاش کرنا ہے، اور چونکہ یہ مجلس مل چکی ہے، چونکہ ایسے لوگ ہمیں مل چکے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہم گویا اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا تم بھی اسی مقام پر جمع ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وہ جو فرشتے ہیں
उन जिक्र करने वाले लोगों को अपने परों के साथ ढांप लेते हैं आसमान दुनिया तक। फिर उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनका रब तबारक व तआला उनसे सवाल करता है, हालांकि वो सबसे ज्यादा जानने वाला है। वह हुवा अअलमु मिनहुम, उनसे भी ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला सवाल क्या फरमाता है मा यक़ूलु इबादी, कि मेरे बंदे क्या कहते थे। तो जो फरिश्ते ज़िक्रुल्लाह करने वाले, अल्लाह को याद करने वालों के सरों पर अपने पर फैला देते हैं, वो ये कहते हैं युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका व यहमदूनका व युमज्जिदूनका, कि मौला वो तो तेरी तस्बीह को बयान कर रहे थे, तेरी पाकी बोल रहे थे, तेरी बड़ाई को, तेरी हम्द को बयान कर रहे थे और तेरी अजमत को बयान कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हल रअऊनी, क्या उन्होंने मुझे देखा है। तो वो फरिश्ते फिर ये कहते हैं कि ला, नहीं, वल्लाहि मा रअऊका, कि अल्लाह तेरी कसम है कि उन्होंने तुम्हें देखा नहीं है। तो फिर फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व कैफा लौ रअऊनी, कि अगर वो मुझे देख लेते तो फिर इनकी इस कैफियत का आलम क्या होता। जो वो मेरी तस्बीहात को बयान कर रहे हैं, मेरी बढ़ाई को बयान कर रहे हैं, मेरी हम्दो सना कर रहे हैं और मेरी बुजुर्गी को, मेरी अजमत को बयान कर रहे हैं, ये तो उनका अंदाज है, उस वक्त का अंदाज कि जब उन्होंने मुझे देखा नहीं है। अगर वो मुझे देख लेते तो फिर इनकी कैफियत का आलम क्या होता। तो फरिश्ते कहते हैं लौ रअऊका कानू अशद्द लक इबादतन व अशद्द लक तमजीदन व तहमीदा व अक्सर लक तस्बीहा। वो कहते हैं कि अगर वो तुझे देख लेते तो तेरी इबादत और ज्यादा करते और ज्यादा शौक के साथ तेरी पाकी को बयान करते और तेरी बुजुर्गी और तेरी अजमत को बयान करते। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फमा यसअलूनी, फरमाता है कि वो मुझसे मांग क्या रहे थे, मुझसे सवाल क्या कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि जब हम जिक्र के लिए जमा होते हैं तो वहां दुआएं भी करते हैं, कि दुआ इबादत का मकसद होता है। दुआ करते हैं और अल्लाह से हम मांगते हैं, सवाल करते हैं। बहुत सारी इंसान की इल्तिजाएं होती हैं जो अपने मालिक परवरदिगार आलम रब अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में पेश करता है। तो अल्लाह फरमाते वो मुझसे मांग क्या रहे थे। तो फरिश्ते कहते यसअलूनकल जन्नह, कि वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वहल रअऊहा, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है। तो वो फरिश्ते कहते हैं ला, नहीं, वल्लाहि या रब्बी मा रअऊहा, ऐ मेरे रब तेरी कसम है कि उन्होंने इस जन्नत को देखा नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर वो मेरी जन्नत को देख लेते तो उनकी कैफियत क्या होती। तो फरिश्ते कहते हैं लौ अन्नहुम रअऊहा कानू अशद्द अलैहा हिरसा व अशद्द लहा तलबा व अअज़म फीहा रग़बतन, अगर वो उसे देख लेते तो शिद्दत के साथ उसको पाने की ख्वाहिश करते, उसकी तलब में शदीद कोशिश करते और इसमें ज्यादा रग़बत करते। और फिर उसके बाद फरमाया कि फमिम्मा यतअव्वज़ूना, अल्लाह फरमाता है कि वो किस चीज से पनाह मांगते थे। तो फरिश्ते कहते हैं मिनन नार, वो जहन्नम से पनाह मांगते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वहल रअऊहा, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है। वो फरिश्ते कहते हैं ला वल्लाहि या रब्बी मा रअऊहा, ऐ हमारे परवरदिगार आलम उन्होंने जहन्नम को देखा नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फकैफा लौ रअऊहा, अगर वो उसे देख लेते तो उनकी कैफियत का आलम क्या होता।
تو فرشتے کہتے ہیں لو رأوہا کانوا اشد منہا فرارا واشد لہا مخافتا، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو شدت کے ساتھ اس سے راہ فرار کو اختیار کرتے اور اس سے خوف کھاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، فَأُشْهِدُكُمْ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ۔ تو حدیث میں فرمایا یقول ملک من الملائکہ، ان فرشتوں کے اندر ایک فرشتہ کلام کرتا ہے، بولتا ہے اور کہتا ہے فیہم فلان لیس منہم، ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو ان میں سے نہیں تھا، انما جاء لحاجۃ، وہ اپنی کسی کام کی وجہ سے آیا تھا اور وہاں بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، کہ اے فرشتو وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ بھی محروم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے کہ بیٹھنے والوں پر کہ جو ذکر کے لیے آئے ان پر تو رحمت فرما ہی رہا ہے، لیکن جو اپنی حاجت کی وجہ سے آیا، یعنی کسی اور کام سے آیا اور ان میں کھڑا ہے، ان میں بیٹھا ہے، اس پر بھی رب تبارک و تعالی کرم فرما رہا ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ مجالس ذکر جو ہیں، جو ذکر کی مجالس جہاں پر ذکر ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، ایسی محافل کہ جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی اور ذاکرین کی، اللہ کا ذکر کرنے والے، رب کو یاد کرنے والے، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ذکر کے لیے جمع ہونے والے ایک فضیلت، مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، اور جو ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہونے لگتا ہے۔ اور اللہ پاک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے فضل سے ان کی تکریم کے لیے جو نعمت عطا فرماتا ہے، وہ نعمت ان کے پاس آ کر جو بیٹھ جاتے ہیں رب تبارک و تعالی ان کو بھی عطا فرما دیتا ہے، خواہ وہ اصل ذکر کے لیے نہ آئے ہوں۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے جو اپنے بندوں پر برس رہی ہے۔ اور اس سے شارحین حدیث نے کہا ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ بنو آدم سے محبت کرتے ہیں اور زمین پر گھوم کر ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھے گا کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے زیادہ جاننے والا، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کبھی سوال جب کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ جو سوال کر رہا ہو وہ علم نہیں رکھتا، بلکہ سوال کرنا ایسے موقع، ایسے مقام پر توجہ زیادہ مبذول کرانے کے لیے ہوتا ہے، اور سامنے والے یا جس کی جو جواب دینا ہے یا جو جواب ہے اس کے شرف کا اظہار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس سوال کے جواب کی اہمیت مقصود ہوتی ہے یا اس سوال کی اہمیت مقصود ہوتی ہے تاکہ سوال کیا جائے، لوگوں کی توجہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جب جواب آئے گا تو ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ یہ کوئی اہم بات ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اور شارحین حدیث نے لکھا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بنو آدم سے جو ذکر حاصل ہوتا ہے وہ فرشتوں سے حاصل شدہ ذکر سے اعلیٰ ہے اور اشرف ہے، کیونکہ بنو آدم کا ذکر اکثر کثرت مشاغل کے باوجود ہے اور ذکر سے روکنے والی متعدد چیزوں کے باوجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے کام دھندے ہیں جو دنیا میں انسان کے لیے ہیں، انسان کر رہا ہے، شب و روز اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، اہل و عیال کو بھی دیکھنا ہے، کمانے کے لیے بھی نکلنا ہے، جاب کے لیے جانا ہے،
پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جانا ہے، بہت سارے کام ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں اس کے سامنے ہیں، کثرت مشاغل کے باوجود اور بہت ساری رکاوٹیں جو اس کے راستے میں حائل ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن دیکھے ہی ذکر کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے۔ اور اس کے برخلاف ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکنے والی یا مشغولیت میں رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ کوئی ان کو اللہ پاک کے ذکر سے روکتا ہے۔ وہ وہی کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنو آدم سے حاصل ہوتا ہوا جو ذکر ہے وہ فرشتوں سے حاصل ہونے والے ذکر سے بھی اعلیٰ اور اشرف ہے، کہ باوجود رکاوٹ کے، باوجود کثرت مشاغل کے، پھر بھی اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت تمام خیرات کی انواع پر مشتمل ہے، اور دوزخ تمام انواع مکروہہ پر مشتمل ہے، اور رغبت اور طلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ انسان مانگے رب تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگے، اور میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اپنی دعاؤں میں مانگے کہ اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں، مجھے جنت الفردوس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر مسلمانوں کو اپنا ذکر کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کا وعدہ فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ کے ولی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان سے غفلت ختم ہو جاتی ہے، غفلت زائل ہو جانا، اور ایک لمحے کے لیے بھی یاد الہی سے بندہ غافل نہ رہے، یہ ذکر کی حقیقت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ غفلت یہ موت ہے، اور یہ دل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حدیث مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ۔ شیطان اولاد آدم کے دلوں پر قبضہ جما لیتا ہے، بس جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس حدیث مبارک کو لے کر کے حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ایک سوالی انداز میں، پھر اس کا جواب بھی دیا اور کہا کیا وسوسہ سبب ہے غفلت کا، یا غفلت سبب ہے وسوسہ کا؟ کیا وسوسے کی وجہ سے غفلت ہوتی ہے، یا غفلت کی وجہ سے انسان کے دل پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے؟ اور پھر حدیث سے ہی جواب آپ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب وہ غفلت میں جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، گویا غفلت سبب ہے وسوسے کا۔ بندہ جب بھی غافل ہوا تو شیطان کو اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں تو اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ انسان جب یاد کرتا ہے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو جس نے اسے پیدا کیا ہے، یہ بھی اس کی یاد ہے، اور یہ بھی اس کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ ذکر عام ہے، اس سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے، نماز پڑھنے والے بھی ذاکرین ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، اس کو یاد کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کی یاد ہے، یا حدیث کی قرات کرنا، مصطفیٰ جان رحمت کے اقوال کو سننا سنانا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، یا جو دین کے علوم ہیں ان کو سیکھنے میں مصروف ہو جانا، دین کا علم سیکھ رہا ہے
تو یہ بھی یاد الہی ہے۔ علماء کی جو مجالس ہے، علمی مباحث کے اندر شرکت اختیار کرنا، وہاں بیٹھ جانا، وہاں قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، یا پھر وہاں درس حدیث ہو رہا ہے، سیکھنے اور سکھانے کی مجالس لگی ہوئی، وہاں پر بیٹھ جانا، یہ گویا ایسی مجالس میں جانا ہے جہاں پر اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ذکر مختلف طریقے سے ہمارے ابدان سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری آنکھوں کا بھی ذکر ہے، ہمارے کانوں کا بھی ذکر ہے، ہمارے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے، اور ہمارے بدن کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہماری زبان کا بھی ذکر ہے، دل کا بھی ذکر ہے، اور روح کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ اذکار کیا ہیں؟ عارفین نے لکھا، منقول ہے کہ ذکر 7 قسم کے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا ذکر، ان سے آنسوؤں کا بہنا ہے۔ یاد الہی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، رب کا خوف کھاتے ہوئے، تقوی اور پرہیزگاری میں آنکھوں سے آنسو بہ گئے، یہ گویا کہ آنکھیں بھی ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ کانوں کا ذکر، فرمایا توجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سن لینا، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اور زبان سے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرنا، یہ زبان کا ذکر ہے کہ زبان یاد الہی میں مصروف ہے۔ اور ہاتھوں کا ذکر، ضرورت مندوں کو عطا کرنا، یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اور بدن کا ذکر، یعنی جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر لینا، یہ ہمارے بدن کا، ہمارے وجود کا یہ ذکر ہے۔ اور دل کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، خشیت الہی سے دل معمور ہونا چاہیے، خوف خدا انسان کے وجود پر طاری ہونا چاہیے، اور اس سے رحمت کی امید بھی رکھے۔ ایسا نہیں کہ بالکل خوف میں رہے اور امید ختم کر دے، یا بالکل امید میں رہے اور خوف ختم ہو جائے، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرے، یہ اس کے دل کا ذکر ہے۔ اور روح کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو مان لینا، اس کی رضا پر راضی رہنا، یہ فرمایا کہ روح کا ذکر ہے۔ اور ذکر کرنے والوں کے جو فضیلتیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان قریب قیامت کے دن جو جمع ہونے والے لوگ ہوں گے وہ جان جائیں گے کہ کرم والے لوگ کون ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرم والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ ذکر کی محافل کو قائم کرنے والے جو لوگ ہیں یہ کرم والے لوگ ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں، جو قوم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو جائے، جو افراد، جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، تو ان کے اٹھنے سے پہلے آسمان سے ایک منادی ندا کرتے ہوئے ان کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے، مغفرت یافتہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ اللہ اکبر! گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ نیکیاں تو آتی ہی ہیں اللہ کو یاد کرنے پر، نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر، تلاوت کرنے پر، اور ذکر اذکار، علمی مشاغل، علمی مصروفیات جو دین کے علم سے تعلق رکھتی ہیں، درس حدیث، درس قرآن، اور دین کے نیک کاموں میں جانے سے، نکلنے سے، کرنے سے نیکیاں تو ملتی ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل کا صدقہ، اپنی رحمت کا صدقہ انہیں بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ